رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اما بعد. گزشتہ مجلس میں ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی دعا کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کعبے کی تعمیر یعنی از نو تعبیر جب دوبارہ کی گئی ان دو حضرات کے ہاتھوں سے تو اس کی تعمیر کے وقت ان حضرات نے کیسی قیمتی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی. اس میں آخری دعا تھی جو اس امت کی آنے کی تعلق سے تھی. چنانچہ دونوں پیغمبروں نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری نسلوں میں سے امتم مسلمہ ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک، کہ ہماری اولادوں میں سے تیری فرما بردار امت پیدا کر. یعنی اس امت کی طرف اشارہ تھا، یعنی بنی اسماعیل کی طرف اشارہ تھا. چونکہ اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ومن ذریتنا، ہماری اولادوں میں، تو اسماعیل علیہ السلام گویا کہ اپنی اولادوں میں کیا مانگ رہے؟ دعا مانگ رہے. اور وہ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل بھی ہو گئی، تو وہاں پر جو اولاد مراد ہے وہ بنی اسماعیل تھی. اور پھر آگے جو دعا فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے ایک رسول کو کیا کر؟ مبعوث فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں دعا کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہو، دعا کی قبولیت ہو. کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا کرتے تھے، گویا کہ آپ کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی قبولیت ہے. تو رسول کی جو ہے دعا کی تھی اور جو تمام تفصیلات تھی اس کو ذکر کیا گیا تھا. اسی میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے. یہاں پر جو دعا کی گئی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. یعنی ایک رسولاً نکرہ استعمال کیا، اور ایک رسول اس کا ترجمہ ہوگا. جو عربی پڑھتے ہو جانتے ہیں معرفہ نکرہ، جب نکرہ استعمال کیا گیا اور یہاں پر جو ہے اس کو اسی طرح رکھا گیا تو اس کا معنی ہوگا ایک رسول ان میں مبعوث فرما. تو گویا کہ ختم نبوت کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ ہے. یعنی آخر میں صرف ایک ہی نبی ہے جو کیا ہونے والے؟ مبعوث ہونے والے. اس کے بعد رسالت کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. تو رسول منہم، ایک رسول مبعوث فرما. تو اتنی دعا تھی. آگے اللہ تعالیٰ بڑی عجب انداز سے ارشاد فرما رہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے مذہب سے کون پھرے گا مگر وہی جس نے اپنے کو احمق بنا لیا ہو، بے وقوف بنا لیا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بولتے ایسے سیدھے سادی ملت سے اور ایسی مستقیم اور سٹیک ملت سے آخر کون پھر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص جو سلیم الطبع نہ ہو. الا من سفیہ نفسہ، جو عقل کے اعتبار سے جس کی عقل میں فطور ہو، جو اتنے سلیم اور صحیح سالم دین سے کیا کر دے؟ اعراض کر دے. گویا کہ ایک شکوہ جو ہے کیا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ ملت ابراہیم جو ہے وہ تو سراپا توحید کی تعلیم دیتی ہے اور سراپا اطاعت کی تعلیم دیتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمی کو کیا کرتے؟ اس کی پیروی کرتے. تو گویا کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص منہ پھیرے گا جو عقل کے اعتبار سے جس کی عقل میں فطور ہو. ملت ابراہیم فرمایا. یہاں پر ملت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا
یا اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کی بھی ملت جو تھی وہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو یہ قرآن کی جو ہے بلاغت کا کمال ہے کہ ملت کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، کہ وہ ایسی ذات تھی جو یہود اور نصارہ کے اندر کیا تھی، متفق تھی، سب کو ان کی جو ہے نبوت کا اعتراف تھا اور سب ان کی نبوت کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی طرح اعمال فروعیہ میں اشتراک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بھی ملت ابراہیمی پر ہے۔ اس سے فقہا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب تک کسی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے کسی چیز کے ناسخ ہونے کا ہم کو علم نہیں ہوگا، منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوگا، تب تک اس کی پیروی لازم ہے، تب تک اس کی پیروی۔ اعمال میں دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعمال اصول، عقائد، جو ہمارا اعتقاد ہوتا ہے، بیلیف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اعمال فروعیہ، جو تفریع ہوتے ہیں اور نکلنے والے احکام ہوتے ہیں۔ تو اعمال عقائد میں، اعمال اصول میں ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہے، اور یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ تو گویا کہ یہ خود اپنے آبا و اجداد کے دین سے منہ پھیرنے والے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کیا مانگتے ہیں، برگزیدہ مانتے ہیں، اپنے جد امجد مانگتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ پھیرنا گویا کہ ملت ابراہیمی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کہ ملت ابراہیم سے تو کون پھیرے گا مگر وہی شخص جو بیوقوف ہو گیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جبکہ ہم نے اسی ملت کی وجہ سے، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی برگزیدہ کر لیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کس بنا پر، اسی ملت کی بنا پر، اسی توحید کی بنا پر۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے برگزیدہ بنایا، اس کے بنانے کی وجہ ہی یہ ملت تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو دنیا میں تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت نصیب فرمائی کہ تمام تر قوموں میں ابراہیم علیہ السلام ایک مسلم ہستی ہے، یہاں تک کہ مکہ مشرکین عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانگتے تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اعمال ان میں زندہ تھے، جس طرح مہمان نوازی ہے، یہ عربوں میں ان کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ اسی طرح حج، عمرہ، قربانی، یہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کے واسطے سے کیا ہوئی، عربوں کو حاصل ہوئی ہے۔ تو وَإِنَّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، اور آخرت میں کیا انعام ہے اس کو ذکر فرما رہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں ہوں گے، یعنی ان کی جو دین تھا وہ قبول کر لیا گیا ہے، جس کا اثر آخرت میں کیا ہوگا، نمایاں ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوگا، یعنی اللہ کا سرٹیفیکیشن مل چکا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ، دنیا ہی میں ان کو سرٹیفیکیشن آخرت کا مل رہا ہے کہ کہاں ہو گئے ہو، نیکوکاروں میں ہو گئے۔ اور آگے فرما رہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہونے کی دعویٰ کرتے ہو، اور جبکہ تم وہ وقت موجود نہیں تھے جبکہ ان کے پروردگار نے کہا تھا اسلم، کہ حکم برابر بن جاؤ، یعنی فرما بردار بن جاؤ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ بولے میں حکم کا پابند ہو، فرما برداروں میں سے ہو سارے جہاں کے پروردگار کا۔ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے حکم کو ماننے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے حکم دیا اسلم، سپرد کر دو۔ اسلم کا معنی گزشتہ مجلس میں بیان کیا گیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ فرما برداری سے اس کا معنی ادا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے مکمل سپرد کر دینا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنی اتباع ہوا کو چھوڑ کر۔ چنانچہ یہ تعریف سے بات سمجھ میں آتی ہے، نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت، یعنی جو حق بات ہے اس کی اطاعت کرنا، اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی، خواہشات کی پابندی چھوڑ کر کس کی پابندی کرنا، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی پابندی کرنا، وہی مراد ہے ملت سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ یہ تمام نبیوں کی ملت کیا تھی، وہ یہ متفقہ ملت تھی کہ
حق کی پابندی کرنا. جب حق تمہارے پاس پہنچ جائے تو بلا چو چرا اس کو کیا کر لینا؟ تسلیم کر لینا. تو ابراہیم علیہ السلام اس کو تسلیم کر چکے جبکہ تم انکار کرنے والے ہو. جبکہ اہل کتاب کیا کرنے والے؟ انکار کر. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ فرمان پہنچا اسلم تو انہوں نے بے ساختہ کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. اور بات یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اسی خود دین حق پر چلنے کو اختیار کیا اور اپنے آنے والی اولادوں میں اس کی تعلیم اور اس کی تبلیغ نہیں کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے اور ابراہیم اس کی ہدایت کر گئے اپنے بیٹوں کو. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ایسے ہی یعقوب بھی. یہاں پہ قرآن کے اسلوب کو دیکھیں گے آپ تو بالکل جدا ہو رہا ہے. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو جوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف کیا کیے؟ اشارہ کی. یہاں سے اس کا بیس مضبوط کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، اسرائیل ان کا نام ہے اور بنی اسرائیل انہی کی طرف کیا کیا گیا؟ منسوب کیا گیا. یہود اپنا پیشوا اور نبی مانتے ہیں ان کو. تو یعقوب علیہ السلام بھی اسی دین اسلام کی طرف کیا کرنے والے تھے؟ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے والے تھے، جس دین سے تم کیا کر چکے ہو؟ روگردانی کر چکے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی ہدایت کر گئے اپنے بیٹوں کو، اور ایسے ہی یعقوب بھی. ایسے ہی کون؟ یعقوب بھی اپنے بیٹوں کی کیا کر گئے؟ رہنمائی کر گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیلات یہ ہے کہ 3 جو ہے خاتون ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی اولاد نشو نما پائی. سب سے پہلے سر فہرست میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حضرت ہاجرہ مصری کے بطن سے ہوئے. گزشتہ مجلس میں تفصیلات کی گئی تھی کہ ہاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ مصر کی تھی، ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے. یہ ایک نسل چلی. حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سارہ سے ہوئی جو عراقی تھی، یعنی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پہ پورا جو ہے پچھلے سال نقشے میں بتایا گیا تھا کہ ان کی پیدائش کی جگہ کہاں ہے، تو وہاں ہی کی رہنے والی تھی سارہ اور علیہ السلام. وہاں سے اسحاق علیہ السلام ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کی جو اولادوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے جد امجد ہوئے، دادا ہوئے. اور پھر اسی طرح زمران، یقسان، میدان، مدیان اور اسباق اور سوق، یہ سب حضرت کتورہ کے بطن سے ہوئے تھے. تیسری بیوی تھی، اس کا نام تھا حضرت کتورہ علیہ السلام، اور ان کی اولادوں میں نبوت زیادہ نشو نما نہیں پا سکی. یہی جو نسلیں چلی یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسحاق، ان کی جو ہے نسلوں میں خوب نشو نما پائی. تو اپنے تمام بیٹوں کو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی نصیحت کی. یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے کون ہوئے؟ پوتے ہوئے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور اس کے علاوہ خود بھی نبی تھے. اسرائیل نام انہی کا ہے. اور ان کی عمر جو تھی، یہاں پہ پہلی مرتبہ قرآن میں نام آ رہا ہے یعقوب، تو اس اعتبار سے ان کا تعارف بیان کیا جاتا ہے کہ عمر تورات کے حساب سے 147 سال کی پائی، اور جو پیدائش کا زمانہ ہے وہ 2000 قبل از مسیح سے لے کر 1853 قبل از مسیح تک ان کی جو ہے زمانہ بیان کیا جاتا ہے. اور ولادت ان کی ہوئی فلسطین میں، کنعان میں. جو فلسطین کے باشندے تھے، اصل باشندے وہ کنعانی تھے، وہ بیان کیا گیا تھا. تو وہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے پیدائش ہوئی. اور 1870 قبل از مسیح میں یہ اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ گئے. کہاں پہ آ گئے؟ اس کی بھی تفصیلات بیان کی گئی تھی. تقریباً کچھ 90 افراد تھے اس وقت. کتنے افراد تھے؟ 90 افراد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں اتنی زیادہ برکت دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیا ہو کے گئے؟ فتح یاب ہو کر نکلے، تو ہزاروں میں ان کی اولادیں کیا ہو گئی تھی اس وقت موجود تھی. اور اس کے علاوہ نبوت کے تعلق سے ان کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ 10 نبی کے علاوہ تمام نبی ان کی نسل میں پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کی نسل. چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 نبی کے علاوہ جتنے نبی ہوئے وہ حضرت یعقوب کی نسل سے ہوئے.
اس لیے ابھی آگے جو آیت آئے گی وہاں پہ ان کی اولاد کے جگہ پہ اسباط کا ذکر ہے. نبی اتنے سارے ان سب کا ذکر یہاں پہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت نصیب فرمائی تھی. وہ یعقوب انہوں نے بھی اپنی اولادوں کو کیا کی, اسی ملت کی جو ہے پیروی کرنے کی کیا کی, حکم دیا. چنانچہ آگے اس کا تذکرہ ہے, یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اے میرے بیٹو بے شک. ان کی نسل کے بارے میں بھی تھوڑا بہت یہاں پہ تفصیلات ہے, اس کو بھی تھوڑا روشنی ڈالنی ضروری ہے. چنانچہ ان کی بھی 4 ازواج مطہرات تھی, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 فرزند ہوئے اس سے, اور 12 نسلیں ان کی چلی ہے, جیسے روبن, شمعون, لادی, یہودا, اشکار, زبلون, یوسف, بنیامین اور دان اور نفتالی اور جدہ جس کو کہتے ہیں, جد کہتے ہیں جس کو, عاشر. یہ جو ہے 12 اولاد ان کی ہوئی ہے, وہاں سے 12 قبیلے چلے. اس میں سے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی, وہ فرماتے کہ جو ان کی ایک نسل چلی ہے کہاں سے, لادی سے, وہ لادی سے جو نسب چلا ان کا نسب نامہ, اسی نسل سے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی بھی ہے. ان کے پاس ان کا نسب نامہ بھی کیا ہے, محفوظ ہے تحقیق کے ذریعے سے. تو ان کی نسلیں چلی. تمام نے اپنی اولادوں کو نصیحت کیا, بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرما لیا ہے. یہاں پہ کوئی نیا دین ایسا نہیں بتا رہے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. یہاں پہ بھی جو عربی پڑھنے والے وہ سمجھتے الدین کو معرفہ لے کر ہے, یعنی وہ دین کی بات چالو ہے جو نبی اور ان کی اولادیں دونوں میں معلوم شدہ ہے. دونوں سمجھ رہے کہ کون سے دین کی ابا کیا کر رہے, وصیت فرما رہے. وہ اس طرح وصیت کر رہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے, تم سب جانتے ہو کون سا دین ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, لہذا ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. مولانا عبد الماجد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قرآن کی کسی آیت کو منتخب کرنے کے لیے کہا جائے, پورے قرآن میں سے کوئی آیت جو ہے آپ منتخب کیجئے, وہ فرماتے تھے میں اسی آیت کو منتخب کروں. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, کہ وہی ملت ابراہیم جو دین چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے, یہ چوزڈ ون ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پر موت نہیں آئے مگر کہ تم اس دین پر قائم رہو. بڑی ذمہ داری والی جو ہے بات اس میں ارشاد فرما دی. نماز پڑھنا, جتنے بھی احکام ہیں آپ پر 24 گھنٹہ فرض نہیں ہے. حج کرنا ہے, وہ سال کے مخصوص ایام ہے جب آپ کو حج کرنا ہے. نماز 5 ٹائم پڑھنا ہے, زکوٰۃ کچھ وقت اور کچھ مقدار میں آپ کو دینا ہے. لیکن دین, عقیدہ, ملت جو مسلمان کی اس پر ضروری ہے وہ 24 گھنٹہ فرض اور ضروری ہے. کتنی گھنٹہ فرض ہے؟ کوئی آدمی بولے 1 سیکنڈ بھی میں اسلام سے پھر جاؤں اس کی مجھے گنجائش ہے, وہ گنجائش نہیں ہے, کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کتنی سنگین جو ہے وہ وصیت ہے اور کتنی سنگین جو ہے نصیحت ہے کہ دیکھو میرے بچوں, فلا تموتن, تم پر موت ہرگز نہ آئے مگر تم کیا رہو, مسلمان رہو. زندگی کے کسی لمحے سے ملت ابراہیم اور یہ تعلیم توحید تمہارے زندگی سے جدا نہ ہو پائے. وانتم مسلمون, اور یہ کبھی ممکن ہے جب پوری زندگی تم اس ملت پر کیا رہو گے, قائم رہو گے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت بھی تم کو اسی عقیدے پر. یہاں پر بڑی عجیب عجیب باتیں مفسرین نے لکھی ہے جس کو بیان کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. نبیوں نے یہاں پہ دیکھیے بڑے بڑے نبیوں کا ذکر ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. ان لوگوں نے جو اپنی تعلیم اور اپنی دعوت کی ابتدا کی وہ اپنی اولادوں سے کی. کہاں سے کی؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ذوق اور شوق کے حساب سے اپنی اولاد کو نشو نما دیتا ہے. جو انجینئر آدمی ہے وہ سوچتا ہے میرا بچہ جو ہے اچھی طریقے سے فن کو حاصل کر کر دنیا میں ایک اچھا پوسٹ کیا کر لے, حاصل کر لے. اور مالدار آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے موت سے پہلے پہلے اپنے جو ہے پیروں میں کھڑا ہو جائے, اس کے پاس اتنا ساز و سامان ہے. یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے, ان کو حق اور باطل, صحیح اور غلط, قیمتی اور بیکار چیز میں تمیز کیا تھی, بخوبی تھی. یہ سمجھتے تھے کون سی چیز ہے جو آدمی کا قیمتی سرمایہ بن سکتی ہے. اسی لیے ان کی فکریں ہوا کرتی تھی کہ ہماری اولادوں میں یہ دین اسلام کیا ہو, نشو نما, اور اسی اسلام پر ان کی جانیں کیا ہو جائے, قربان ہو جائے. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کے تئیں فکر ہوتی ہے آدمی کو.
اور اسی طرح اولاد کو تعلیم دینے کا حکمت اس میں یہ بیان کی گئی کہ آدمی جو ہے اولاد کو طبی طور پر جو ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، اپنی جو ہے نسل سے ہوتا ہے، تو والد کی بات کو ماننا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہوتا ہے. اور یہی اولاد اگر اس دعوت کو قبول کر لے تو پھر والد کی ذمہ داری کو آگے لے جانے کا کام کون کرتی ہے؟ اولاد کرتی ہے. تو اولاد کو اس لیے دعوت دی. اسی طرح اشاعت حق کا اس سے سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم بڑے بڑے جلسے کرے، جلوس کرے، بڑی بڑی محنتیں کرے، لیکن نبوت کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے کیا کی جائے؟ ابتدا کی جائے. کہ اگر اولاد، ہر آدمی اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرے، اپنی اولاد سے جو اس کے سرپرست میں اس سے ابتدا کرے، تو معاشرہ بڑی آسانی سے کیا ہو سکتا ہے؟ سنور سکتا ہے. اور یہی نہج رہا ہے اللہ تعالیٰ کا تبلیغ میں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا سب سے پہلے تبلیغ کا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو کیا دیجیے؟ دعوت دیجیے. جب خاندان والے اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو آدمی کی دعوت میں کیا ہو جاتا ہے؟ وزن ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ جب قریش دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، تو باہر کے لوگوں کو جب آپ دعوت دیتے تھے تو وہ تانے دیتے تھے کہ بھائی آپ پہلے اپنے قریش کو تو سمجھا لو. اور بہت سارے عرب کے لوگ رکے ہوئے تھے اس بات پر کہ اگر قریش ایمان لے کر آتے تو ہم کیا کریں گے. تو جب فتح مکہ کے وقت یہ بات پر جو ہے عمل جو ہے ممکن ہوا، جب پورا قریش جو ہے دامن اسلام میں اپنے آپ کو جس نے داخل کر لیا، اس کا اثر یہ ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج کیا ہو گئے؟ دین میں داخل. تو جو آپ کے ماتحت ہے، آپ کے ساتھ رہنے والے، اگر وہی آپ کے دین سے متاثر نہیں ہوتے، قبول نہیں کرتے، تو دور دراز لوگوں کا اس دین کو قبول کرنا یہ کیا ہے؟ بعید معلوم. سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ اپنی اولادوں کو دے رہے کہ بھئی تم کو اس دین کو کیا کرنا ہے، تم میرے فرزند ہو، تم میرے وارث ہو، تم کو اس وراثت کو آگے لے کر جانا ہے اور اس دین کو کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا. آج ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہم اپنے گھروں میں کم سے کم دنیا میں بدلاؤ تو نہیں لا سکتے، لیکن میری اولاد ہے، کم سے کم میں ان کو تو دینی اعتبار سے استحکام فراہم کر سکتا ہوں، دینی اعتبار سے ان کے نشو و نما کی فکر کر سکتا ہوں. بڑی آسانی سے معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ سدھر جائے گا. تو اسی طرح ان کی تعلیم دی فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم پر موت ہرگز نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان رہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہود جو ہے الزام لگایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ بھئی یہودی رہنا، کیا کرنا، یہ الزام لگاتے تھے. اسی طرح نصارہ اپنی جو ہے ہاتھتے تھے، وہ انہوں نے جو ہے دعوت دی تھی اپنی اولاد کو کیا کرنا ہے، بھائی دیکھو نصرانی دین پر رہنا. تو فرما رہے اللہ تعالیٰ ہم کنتم شہداء، بھلا اس وقت تم کیا موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ پہنچی تھی، یعنی سکرات کا عالم شروع تھا. اذ قال لبنی، اور وہ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون من بعدی، یہ کوشچن اٹھایا تھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی. کس طرح توحید کو اپنی اولادوں کی رگوں میں کیا کر رہے تھے، وہ سرایت کرنے کی کوشش کرتے تھے. کتنا احتیاط کہ کہیں میری اولاد کے بت پرست نہ نکل جائے، شرک سے نہ بچ. آج اللہ معاف کرے کوئی فکر نہیں ایمان کو اپنی اولادوں میں سرایت کرنے کی. ہم سنتے ہیں کہ فلاں عورت کیا ہو گئی، شادی کر لی اور مرتد ہو گئی، فلاں عورت کیا ہو گئی، پورا بچی ہماری کسی سے غیر ہنود سے شادی کر بیٹھی، غیر مسلم سے شادی کر کے جو ہے کافر ہو گئے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اصل میں دکھ تو اس بات کا ہونا چاہیے شادی کرنے سے پہلے وہ مرتد نہیں ہوئی، وہ مرتد ہو چکی تھی جبکہ وہ آپ کے ساتھ رہ رہی تھی. اس کے دل میں کفر سرایت کر چکا تھا جب آپ کے گھر میں وہ نشو نما پا رہے تھے. آپ نے کبھی اس کی توحید کو جانچا ہی نہیں. اس بات نے اس کو آمادہ کیا کہ شادی کر کے رہنا کیا ہے، نارمل ہے، کوئی اس میں بڑی بات ہی نہیں ہے. توحید کی فکر، یہ توحید کا نقص ماں باپ کا نقص ہے. اپنے بچوں کے اندر توحید کو گھٹنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. نبی بڑی بڑی وصیت نہیں کرتے تھے، یہی وصیت کر رہے، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. قالوا نعبد، تمام بچوں نے کہا نعبد الہک، بڑا عجیب جواب دیا، تفصیلی جواب دیا. چپ چاپ ان لوگ بول سکتے تھے نعبد اللہ، ہم کس کی عبادت کریں گے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کبھی آپ جو سمجھ رہے وہ کچھ اور ہو، ہم جو بول رہے وہ کچھ اور سمجھ کے بول رہے، تو شرک کا احتمال آ جائے. تو ایسے جواب دے رہے ہیں نعبد الہک. دیکھیے ابا جان، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی. یہاں پہ ختم نہیں کیا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی. کون کون ہے اس میں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی. الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے. جو ہم کو توحید کا پیغام ان بزرگوں سے ملا ہے، ہم انہی بزرگوں کے معبود کی کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے، عبادت کریں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار بنے رہیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بہرحال یہ ایک بات تھی، ایک جماعت ہے جو گزر چکے. بڑی عجیب آیت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. یہاں پر پھر ان کے اس عقیدے کی ترویج نہ ہو جائے کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد کیا ہے؟ نبی تھے، وہ قیامت کے دن ہم کو بچا لیں گے. ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے بات جو ہے پھیر دی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے. لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے آگے ان کا کیا ہوا آئے گا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے آگے تمہارا کیا ہوا ہے. تم نبیوں کی اولاد ہو. ابھی میں نے بتایا کہ 10 نبی کے علاوہ سارے نبی کس میں ہوئے؟ بنی اسرائیل میں. تو کتنی بڑی فضیلت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کو کیا کر دی؟ وہ جو عقیدہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے اعمال ہمارے لیے کافی ہے، قیامت میں ہم کو جو ہے نجات کروا دے گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا، تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ کرتے رہے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہ ہوگی. اگر انہوں نے کچھ برا بھی کیا ہے تو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے گے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے. تو جو سفارش اور بزرگی کا جو عقیدہ ہے، اس کی جو ہے نیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کاٹ دی کہ ان کی سفارش تم سے تمہارے کام نہیں آئے گی. یہاں پر ایک بات آپ کو علمی بات ہے جو سمجھنی ضروری ہے. سفارش اور نسبت کام نہیں آئے گی کب؟ جب کہ عقائد اصولیہ، دینی عقائد جو بنیادی عقائد ہیں، اس میں آپ اختلاف کرتے ہو. اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ اگر آپ نبیوں کی عقائد سے پھر چکے، توحید کی عقیدے سے پھر چکے، رسالت اور قیامت اور ختم نبوت کے عقیدے سے پھر چکے، تو نبی کی اولاد ہونا بھی آپ کو کوئی نفع نہیں رہے. لیکن اگر عقائد میں آپ متفق ہو، عقائد سے پھرے ہوئے نہیں، ہاں تھوڑے بہت گناہ ہے، تو انشاءاللہ یہ نسبت آپ کو کیا کرے گی؟ قیامت میں فائدہ پہنچائے گی، جس کو ہم شفاعت سے جانتے ہیں. اور شفاعت ہے، اور اسی طرح سفارش کرنا نیک بندوں کا. اور اسی طرح آیت میں جو آئے گا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے نیک عمل کے، ہم نے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ کیا کر دیا؟ لاحق کر دیا. یہ کیوں؟ ان کے عقائد ایک ہی تھے. اعمال میں تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کمی برداشت کر لے، عقائد میں تھوڑا بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، راہ یاب ہو جاؤ گے. یعنی یہود کہتے تھے کہ بھائی دیکھو یہودی بن جاؤ، تہتدو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت پہ آ جاؤ گے. نصرانی بولتے تھے، نصارہ بن جاؤ، تہتدو. اللہ تعالیٰ تردید فرماتے نہیں، کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ یہودی نصرانی نہیں، کہ اس میں تو تحریف ہو چکی ہے، تم جو ہے شرک کو اپنی مذہب میں ملا چکے ہو. شرک سے پاک صاف جو ملت ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم کے کھوگر بن جاؤ، اس کے جو ہے پیروکار بن جاؤ. حنیفہ، جو کہ کون تھے؟ حنیف تھے. حنیف کہتے ہیں ایک دم سٹیک اور سیدھی چیز کو. تو ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید میں بالکل جو کیا تھے؟ سیدھ ہو چکے تھے. ذرہ برابر بھی شرک کی طرف میلان ان کا نہیں. ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی طرف کیا ہو جاؤ تم؟ اپنی جو ہے پابند ہو جاؤ. وما کان من المشرکین، اور یقیناً وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تمہارے یہ مذہب تو کیا ہے؟ شرک کو اپنے اندر جگہ دے چکے. چنانچہ نصارہ کو تو پوچھنا ہی نہیں، صحیح شرک میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر چکے تھے، تثلیث وغیرہ کا عقیدہ. اور یہود بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک کی آمیزش کر بیٹھے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وما کان من المشرکین، کہ ملت ابراہیم کو جو ہے پیرو بن جاؤ اس کے، اور یاد رکھو وہ جو ہے مشرک نہیں تھے.
اسی طرح مشرکین عرب کو بھی یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ابراہیم ہمارے، ہاں ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے ابراہیم ہمارے جو ہے آبا و اجداد ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں. تو اس کی طرف تردید فہم ہے. بھائی ابراہیم جو ہے مشرک نہیں تھے، حنیفہ، وہ تو بالکل توحید پر کیا تھے، اٹل اور جمع ہو چکے تھے. اور ایمان والوں کو یہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے، قولوا آمنا باللہ، بلکہ تم کہہ دو ان لوگوں سے، کہہ دو کہ ہم تو ایمان رکھتے، آمنا باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، قرآن جو ہے وہ عالمی کتاب ہے، اور کسی بشر کا یہ کلام ہوتا تو یہود کے اتنے تعصب اور نصارہ کی اتنی تکلیف دینے کے بعد کوئی بشر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرے یا ان کا نام اپنی کتاب میں کیا کرے، ذکر کرے. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا نام کیا کرے. لیکن قرآن جو ہے وہ انفعال سے پاک ہے، اثر سے پاک ہے. اس کو جس کی تعظیم کرنا ہے، جس کا حق بیان کرنا ہے وہ کرتا ہے، اگرچہ کسی کو ناگوار. تو یہ قرآن کے حقانیت کی دلیل ہے کہ یہود کے اور نصارہ کے بغض کے باوجود ہم نے کبھی یعقوب علیہ السلام کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اپنے ایمان کا کیا بنا دیا، حصہ. دیکھو اللہ تعالیٰ تفصیل سے فرما رہے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام پر، ہم ان سب پر ایمان لاتے، یعنی جو ان پر بھی ایمان لاتے بطور نبی کے، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی کیا لاتے، ایمان لاتے. یہ قرآن کی حق اور عدالت کا جو ہے ثبوت ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اسباط کی تفسیر میں کر چکا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولادیں ان پر سب اسباط کا یہاں پہ اطلاق ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی جو ہے حضرات ہے وہ کیا بنے، وہ ٹرننگ پوائنٹ بنے اختلاف کا. موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہود تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی رسالت کا کیا کر دیا، انکار کر دیا. تو اسلام گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم ایمان لاتے موسیٰ اور عیسیٰ پر. یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی مذہب ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ سے آیا ہے، تم پر کوئی نئی چیز پیش نہیں کی جا رہی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے ہم سب پر ایمان لاتے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی گزشتہ مجلس میں تفصیل سے کلام کیا گیا تھا، کہاں پہ پیدا ہوئے. اور چنانچہ ملک شام میں قصہ بیت الحم میں یا بیت المقدس میں پیدا ہوئے. حاکم شاہ ہیرود کے زمانے میں، یعنی روم کی بادشاہی تھی، یعنی ان کی آدھی حکومت اس وقت فلسطین میں ان کی تھی. اس وقت ان کا جو ہے وہاں پر ظہور ہوا، اور ولادت ان کی ہوئی قبل از مسیح، 4 قبل از مسیح سے، 4 قبل از مسیح میں، یعنی عیسوی جو تاریخ چلتی ہے اس کے 4 سال پہلے. آپ لوگ بولیں گے یہ تو الٹا کیلنڈر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ عیسوی تاریخ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے چالو ہونا چاہیے. نہیں سمجھے؟ 4 قبل از مسیح میں آپ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے پیدائش ہوئی، جبکہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 1 عیسوی میں ان کی پیدائش کا ذکر ہونا چاہیے. تو دراصل یہ کیلنڈر میں ایرر ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. 3 سال پہلے یہ کیلنڈر شروع ہو رہا ہے جو آج تک اسی طرح ہے. 4 قبل از مسیح میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 3 سال بعد وہ عیسوی کیلنڈر کیا ہو گیا، شروع ہو گیا. تو وہ ایرر آج تک باقی ہے. وہ یعنی جب ان کی 30 عیسوی تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے ہو گئے تھے، اور جب یہ آسمان کی طرف کیا کر لیے گئے، اٹھا لیے گئے. حالانکہ ان کی عمر اس وقت کتنی تھی، 33 سال. تو چنانچہ وہاں پہ پیدا ہوئے، اور یہود نے ان کو بہت زیادہ ستایا اور اپنی طرف سے اناد کی. اسی طرح بعد میں حکومت کا سہارا لے کر ان کی طرف جرمانے لگانے شروع کر دیے طرح طرح کے. ہمارے استاد بہت عجیب بات کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. ہر نبی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. ہر نبی کے ساتھ دستور رہے، ہجرت کرنے کے بعد اللہ کی نصرت اور مدد کا ظہور ہونے لگتا ہے، شروع ہونے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس کے بعد اسلام کی کیا ہونے لگی، نصرت جو ہے وہ ہونے لگی اور اس کی اشاعت ہونے لگی.
عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی پیدائش بھی خلاف عادت ہے، خلاف عقل ہے، اس لیے ان کی ہجرت گاہ بھی خلاف عقل ہے۔ ہجرت کہاں کرنے گئے؟ آسمان کی طرف۔ کہاں گئے بھائی؟ 30 سال کے ہو گئے، اس کے بعد 33 سال کے ہو گئے، اس کے بعد ان پر جو ہے قتل، سولی پہ چلانے کا ان پر جو ہے سزا جاری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا سورہ مائدہ۔ تو ان کی ہجرت گاہ بھی کیا ہے؟ جس طرح پیدائش ایک دم الگ تھی، تو ہجرت گاہ بھی تو یہی زمانہ ہے کہ اب ان کا مدت جو ہے آ چکی، اپنی ہجرت گاہ سے وہ دوبارہ آئے گے اور پھر دوبارہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کس کی خلاف؟ ان کے جو دشمن تھے یہود، ان کے خلاف مدد کی جائے گی۔ تو وقت آ چکا ہے گویا کہ، اور تمام نبیوں پہ جو اللہ کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مان لے اور کسی نبی کو تکذیب کر لے، جس طرح یہود نصارہ کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے حکم کے فرما بردار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہے۔ یا اللہ طرح طرح کی کم علمی ہمارے میں موجود ہے، نقص عیب ہمارے میں موجود ہے۔ یا اللہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس کمی کا، اس یا اللہ ناکاری کا احساس بھی نہیں ہے۔ یا اللہ بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں خود آشنائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں خود آشنائی نصیب فرما۔ اللہم اجعلنا فی اعیننا صغرا وفی اعین الناس کبرا۔ یا اللہ اپنی حقیقت ہم کو یا اللہ آشنائی ہے اس کی ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی حقارت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے۔ یا اللہ تیری عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم یہاں پر بیٹھے تھے محض تیری رضا کے لیے بیٹھے تھے، تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ہم سب کو مستفید فرما، ہماری اولادوں کو مستفید فرما، اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلا۔ یا اللہ کلام اللہ کی یا اللہ تعلق کو امت کو نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دور تھا صحاباؤں کا، یا اللہ ایک ایک فرد اس کلام سے وابستہ تھا۔ یا اللہ اس کا تعلق مضبوطی سے ایک ایک آیتوں سے، ایک ایک حرف سے اللہ جڑا ہوا تھا۔ یا اللہ آج امت کا اکثر طبقہ قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ اسی وجہ سے طرح طرح کی مصیبت اور رسوائی میں ہم مبتلا ہے۔ یا اللہ دوبارہ اس کا تعلق ہم کو نصیب فرما، اپنی نظر رحمت امت پر دوبارہ متوجہ فرما۔ یا اللہ اس کتاب سے والہانہ تعلق ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی مظلوم ہیں اللہ ان کی یا اللہ فریاد رسی فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی خوب نصرت یا اللہ نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ جو افراد ان کی یا اللہ فلاح میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ وہاں کے زخمیوں کی اور بیماروں کی یا اللہ بیمار پرسی کر رہے ہیں۔ یا اللہ پورا عالم کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا، یا اللہ کوئی ان کو جان تک نہیں رہا ہے۔ یا اللہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یا اللہ ان مخلصوں کی خوب ہمت افزائی فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس ان کا یا اللہ ٹھکانہ بنا۔ یا اللہ ان کو خوب ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ خوب خوب جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں یا اللہ جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ تو انتقام لینے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیری تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ان تمام کی تدبیر یا اللہ تیرے سامنے مکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا اللہ تیرے امر کو نازل فرما۔ یا اللہ اتمام حجت نصیب فرما، ہم سب کو اس کی کڑی بنا۔ یا اللہ جب تک حجت اتمام نہیں ہوگی، جب تک حق کو یا اللہ کما حق کو واضح نہیں کیا جائے گا، تیری مدد نہیں آ سکتی۔ یا اللہ ہم سب کو حق کے احقاق کا یا اللہ ذریعہ بنا، حق کے اتمام کا یا اللہ ذریعہ بنا، حجت قائم کرنے والا بنا، تیری مدد کو یا اللہ نازل فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی ہلدوانی میں شہید ہو گئے، یا اللہ ان کے پسماندگان کو یا اللہ صبر نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی خوب نصرت فرما۔ یا اللہ صحیح راہ یا اللہ ان کو رہنمائی فرما۔ یا اللہ امت کو ان کی یا اللہ ہمدردی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کا اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔